اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة دائمة سرمدا أبدا۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، ابھی خدا کی شان باقی ہے، بے شک ابھی اسلام زندہ ہے، قرآن باقی ہے۔ بے شک اللہ کا کروڑا احسان ہے، ظالموں نے ہر دور میں آزمایا ہے، مسلمانوں کو، اسلام کو جڑ سے نکالنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن خود جڑ سے اکھڑ گئے۔ اسلام تھا، اسلام ہے اور اسلام رہے گا۔ بے شک ایک چھوٹے سے گاؤں میں یہ ولولہ انگیز مجمع، میرے عزیزوں میں چیلنج کرتا ہوں کسی نیتا کو کہ یہ جوش لا کر کے دکھا۔ بھیڑ تو بہت ہو سکتی ہے، بے شک 500 کی 200 کی تو بھیڑ ہو سکتی ہے، اور 100 روپے لے کر آنے والوں کی تو بھیڑ ہو سکتی ہے جی، لیکن میرے رب کی ذات پر مجھے یقین ہے کہ جس علاقے میں بھی میں جاؤں گا وہاں 100-200 روپے لے کر آنے والوں کی بھیڑ نہیں، بلکہ اپنی گردن میرے مصطفیٰ کے نام پر دینے کی۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیزوں اعلیٰ حضرت کا یہ فیضان ہے، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کا یہ فیضان ہے کہ جب اسلام اور میرے مصطفیٰ کریم کے خلاف انگلیاں اٹھانے کی کوشش کی جاتی رہی، اور اتنا ہی جوش اور اتنا ہی ولولہ ایمان کا مسلمانوں میں بڑھتا گیا ہے۔ بے شک سال بھر پہلے میں بھی بہت جلسے کیا اور دیکھا بھی، جی حضرت، لیکن آج کا حال یہ ہے کہ اڑیسہ سے لے کر کشمیر تک، بے شک اور بنگال سے لے کر کے آندھرا تک، گجرات سے لے کر اتر پردیش تک، کسی بھی علاقے سے میں گزروں تو آپ کا حال تو جلسوں کا یہ ہے کہ بچہ ہو کہ 80 سال کا بوڑھا ہو، دیکھتے ہی وہ فوراً جو نعرہ پکارتا ہے لبیک یا رسول، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ توجہ، یہ نعرہ آیا ہے، اور پھر میں یہ بات بھی کہہ کر کے جاتا ہوں اس منبر پر، اللہ نے اگر کسی کو 100 سال کی زندگی دی تو 100 سال تک زندہ رہنے کے بعد بھی دیکھ لینا اس نعرے میں کوئی کمزوری نہیں آئی، اسی طرح زندہ رہے گا۔ بے شک انشاءاللہ۔ اس لیے کہ ان ظالموں کو میں کہتا ہوں تم نے وہ چنگاری کو بھڑکایا ہے جو ہماری جان سے زیادہ عزیز ہے۔ بے شک ہاں، ہمارے ہر چیز کو چھینا تو جا سکتا ہے، عشق مصطفیٰ پر کوئی حملہ برداشت نہیں۔ بے شک حق ہے۔ ہمارے ساتھ آپ کو میں تاریخ بتاؤں، بغداد کو 5 مرتبہ اجاڑا گیا ہے، 5 مرتبہ ایسا تباہ کیا گیا کہ مسلمانوں کے خون سے دریائے دجلہ لال ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ تیونس کو، مصر کو، لیبیا کو، مراکش کو اتنی مرتبہ اجاڑا گیا، پورا قتل و غارت فلسطین میں خون بہایا گیا ہے۔ جی، عراق کا حال آج بھی یہی ہے، شام، یمن سب توڑ کر کے تباہ کر دیے گئے۔ ہر صدی میں، ہر زمانے میں مسلمانوں کے جنازوں سے زمین گواہ ہے۔ بے شک لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں، تاریخ کے باب میں لاکھوں قتل تو لکھے ہوں گے، بغداد میں ہلاکو کے زمانے میں مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے ایک مینار بنا دیا گیا تھا، مینار تعمیر کیا تھا، ظلم اتنا کر لیا ان لوگوں نے، دنیا نے۔ اور یہ جو موب لنچنگ کہتے ہو، یہ آج کی نہیں، مکہ والے بھی یہی کرتے تھے۔ جی، بلال حبشی کو پکڑ کر موب لنچنگ ہی تو ہوتی تھی، بے شک کوفہ والے بھی موب لنچنگ کرتے تھے، جی، ہر زمانے میں ہوتا رہا۔ لیکن کان کھول کر کے سن لے دوسرے لوگ بھی، اور آنکھ کھول کر دیکھ بھی لے، ہر زمانے میں اس درخت کو ہلانے کی کوشش کی گئی، کوشش تو کی گئی، ہو سکتا ہے پتے جھڑ گئے ہوں لیکن اس کی جڑ تحت الثری میں ہے۔ اسلام اس درخت کا نام ہے جس کی جڑیں تحت الثری میں اور اس کی شاخیں اوج ثریا پر۔ بے شک سبحان اللہ۔ اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک
تیری رگوں میں رواں خون ہے چار یار کا. واہ 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 واہ، کیا بات ہے مفتی صاحب، میرے عزیزوں، زندہ باد. اب تھوڑی دیر توجہ کے ساتھ آپ سماعت کریں. جی کرم، تھوڑی دیر جی کرم. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں اللہ نے آپ کو پیدا کیا اور قرآن میں کہا کنتم خیر امت، بے شک، تم سب سے بہترین امت ہو، بے شک. سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کے درمیان نکالے گئے. کس لیے؟ رہنا بھائی، تقریر سننا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں خدا حافظ کہتا ہوں. اب نعرے بھی سب آخر میں لگا لیں گے آپ، انشاءاللہ انشاءاللہ. سب پورا ختم ہونے. میں میسج دینے کے لیے آیا ہوں. میسج اگر لینا ہے تو ٹھیک ہے. توجہ، اللہ نے آپ کو فرمایا خیر امت ہو، تم سب سے بہترین امت ہو. کس لیے؟ تأمرون بالمعروف، تم اچھائیوں کا حکم دیتے ہو. تنہون عن المنکر، تم برائیوں سے روکتے ہو. وتؤمنون باللہ، اور غیب سے نہ دیکھے ہوئے اللہ پر ایمان لاتے ہو. یہ تمہاری صفات اللہ نے قرآن میں بیان کیا. تم سب سے بہترین امت ہو. لیکن کیا آج کے حالات میں بہترین امت کا خطاب تمہارے ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ آج کے حالات میں کیا تم اچھائیوں کا حکم دے رہے ہو، برائیوں سے روک رہے ہو؟ بہت سارے معاملات یہاں آ کر پھنس گئے میرے عزیزوں. آج جو دنیا ہم سب کی طرف ٹارگٹ بنا کر دیکھ رہی ہے، اس کی کوئی تو وجہ ہوگی، کوئی تو وجہ ہوگی. ایک زمانہ ایسا تھا کہ اٹلی، ڈنمارک اور یورپ کے بڑے بڑے بادشاہوں کے بیٹے علماء اسلام کے پاس پڑھنے کے لیے آتے تھے اور فخر کرتے تھے کہ ہم نے علماء کے پاس تعلیم حاصل کی. غیر مسلموں کی بات کر رہا ہوں. اور آج تم امریکہ اور یورپ جا کر کے فخر کرتے ہو. دور اتنا کیوں بدل گیا؟ زمانہ ایسا کیوں ہو گیا؟ کوئی تو وجہ ہے میرے عزیزوں. وہ کون سی طاقت تھی جس کو لے کر 313 نہت کے بدر میں اترے تھے، لیکن 1000 سے زیادہ فوج پر بھاری نظر آتے تھے؟ وہ کون سی طاقت تھی جو قیصر و کسریٰ کو دھول چٹا دیا تھا؟ وہ کون سی طاقت تھی جو صلاح الدین کو فاتح بیت المقدس بنایا تھا؟ وہ کون سی طاقت تھی جو خالد بن ولید کو 125 جنگوں میں نان آؤٹ بغیر کسی شکست کے فتح عطا کیا تھا؟ کون سی طاقت تھی؟ کوئی تو طاقت تھی جس کو آج ہم کھوئے ہوئے ہیں. قرآن کہتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. وہ طاقت یہ تھی کہ نبی مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ قریب ہیں، اور مومن جب تک یہ احساس رکھیں گے کہ ہمارا سب کچھ ہمارا نبی ہے، اس وقت وہ طاقت ہماری واپس آ جائے گی. تم بہت دور نہیں رہتے بریلی سے میرے عزیزو. اگر بریلی کی پرچھائیاں تم پر نہیں پڑی تو پھر بڑے افسوس کی بات ہے. دنیا کے کونے کونے میں رہنے والے بریلی کی چھاؤں میں آج عشق مصطفیٰ میں جلا پا رہے ہیں، اور تم بریلی کے بہت قریب رہتے ہو. تو بریلی کا میسج تو سنو. بریلی والے نے یہ میسج دیا تھا دہن میں زبان تمہارے لیے، یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے یا رسول اللہ، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. ہمارا سب کچھ رسول اللہ کے لیے ہے. یہ تو 100 سال پہلے اعلیٰ حضرت نے ہمیں میسج دیا تھا. 100 سال کے بعد ہماری آنکھوں نے ان کے ایک جانشین کو دیکھا تاج الشریعہ کی شکل. آپ نے تو دیکھا ہوگا، قریب رہتے ہیں. تاج الشریعہ نے 100 سال کے بعد بھی ہمیں یہی میسج دیا زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. بے شک. اور نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے. ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کی. جس دن تمہارا یہ احساس ہو جائے گا میں جیوں گا میرے مصطفیٰ کے لیے جیوں گا، پھر تمہاری ساری عزتیں واپس آئیں گی. قرآن پر تمہارا یقین ہے یا نہیں؟ بتاؤ. ہاتھ مت اٹھانا بس. ہم ہاتھ صرف ایک ہی بات پر اٹھاتے ہیں. ہاں ہم ہاتھ وغیرہ چندہ دینے کے لیے اور مدینہ جانے کے لیے، مکہ جانے کے لیے نعت خواں حضرات تو اٹھواتے رہتے ہیں. ہم تو صرف اس بات پر ہاتھ اٹھواتے ہیں کہ کون ہے میرے نبی کی عزت پر اپنی گردن دیتا ہے. بس توجہ.
بات یہ ہے کہ تمہارا قرآن پر عقیدہ ہے یا نہیں ہے؟ قرآن پر عقیدہ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ساری دنیا سے زیادہ تمہیں محبت ہے یا نہیں ہے؟ اگر یہ تمام چیزیں ہیں میرے عزیزو، قرآن پر عقیدہ ہے، حضور سے بے پناہ محبت ہے، تو آؤ قرآن کی سنو۔ قرآن کہتا ہے لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون، تم گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، تم سب سے زیادہ کامیاب رہو گے، سب سے زیادہ۔ قرآن کی بات کر رہا ہوں، کسی اس کی نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے تم کامیاب ہو، تو کیا قرآن جھوٹا وعدہ کرے گا؟ قرآن نے جو وعدہ کیا ہے وہ سچا وعدہ ہے۔ تمہارا اگر یقین ہے تو قرآن سے پوچھو، اے قرآن تو کہہ رہا ہے ہم سب سے زیادہ کامیاب ہیں، تو کیا کامیابی اسی کا نام ہے کہ ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں؟ آج ہماری مسجدیں، ہمارے معبدیں، ہمارے خانقاہیں سب تباہ و برباد کی جا رہی ہیں۔ آج ہمارے حالات ایسے کہ روٹی کپڑے کے نام پر ہم محتاج نظر آ رہے ہیں۔ قرآن تو کہتا ہے تم کامیاب ہو، قرآن کہتا ہے تم کامیاب ہو۔ تو ہم نے قرآن سے پوچھا پھر کامیابی کسے کہتے ہیں؟ قرآن نے کہا آگے کی بات پڑھ لے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ پھر ہم نے پوچھا ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو مولانا صاحب سے پوچھنے کی بجائے خود رسول اللہ سے پوچھتے ایمان کسے کہتے ہیں؟ نبی پاک فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی اولاد، اپنے ماں باپ اور ساری دنیا سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ یہ ہے ایمان۔ جب تمہارے اندر یہ بات آ جائے گی کہ کثرت سے میرے آقا سے محبت کرتے ہو، تو پھر قرآن کا جو وعدہ ہے تم سب سے زیادہ کامیاب رہو، سب سے زیادہ کامیاب رہو۔ ڈرو مت، گھبراؤ مت، تمہارے پاس بہت بڑی دولت ہے میرے مصطفیٰ کی محبت کی دولت، بس اس چنگاری کو تھوڑا شعلہ بنانے کی بات ہے۔ بس میں نا امید نہیں ہوں۔ اس والے کا یو کو بالکل بند کر دو، یو کو بند کر دو اس والے۔ ہاں، میں صرف اور صرف آپ تمامی حضرات کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اگر جان سے زیادہ محبت ہو جائے تو قرآن کا جو وعدہ ہے وہ کامیابی کا وہ وعدہ بالکل برحق ہے، کیونکہ قرآن نے جب وعدہ کیا تھا صحابہ نے وہ وعدہ دیکھا ہے۔ وہ بغیر چپل کے آئے تھے بدر میں، بغیر ساز و سامان اور بغیر تلواروں کے آئے تھے۔ ایک صحابی حضرت سہیل کہتے ہیں ہمارے پاس تو ایسی تلواریں تھی جس سے سبزی بھی نہیں کٹ پاتی تھی، لیکن بدر کے میدان میں ایک صحابی حضرت عکاشہ کہتے ہیں میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا بس سوائے میرے مصطفیٰ کی محبت کے۔ آیا میدان میں، کہا یا رسول اللہ میں بھی میدان میں اترتا ہوں، میرے پاس کچھ ساز و سامان ہتھیار نہیں۔ حضور پاک نے فرمایا کوئی لکڑی پڑی تو لاؤ۔ وہ کہتے ہیں کھجور کے تنے کی ایک سوکھی ہوئی لکڑی میرے ہاتھ میں آئی، میں نبی پاک کے پاس دیا، حضور پاک نے اپنا ہاتھ اس لکڑی پر پھیرا اور کہا جاؤ اسی سے لڑو۔ حضرت عکاشہ کہتے ہیں وہ سوکھی لکڑی لے کر میں میدان میں اترا، اسی سے کئی کافروں کو مارا تھا۔ وہ تلوار سے زیادہ اثر کرتی تھی۔ میرے عزیزو یہ مدد جو صحابہ کو آئی تھی وہ عشق مصطفیٰ کی بدولت، ان کا یقین تھا رسول اللہ کی ذات پر کہ ہم نبی کے پیچھے ہیں، اترنا ہمارا کام ہے، فتح دینا مولا کی شان ہے، رب تعالیٰ کی شان ہے۔ اسی لیے آپ کو پتا ہے جب عراق فتح ہوا 300 صحابہ تھے سعد ابن ابی وقاص کے ساتھ۔ یہ صحابی کا عقیدہ تو دیکھو، صحابی رسول ہیں۔ جب عراق فتح ہوا تو ان کو ایران بھی جانا تھا، عراق اور ایران کے بیچ میں دریائے دجلہ ہے، کراس کرنے کے لیے کوئی برج نہیں، ایرانی فوج نے سارے پل توڑ دیے تھے کہ کہیں یہ مسلمان ادھر سے کراس کر کے آ نہ جائے، سارے پل توڑ دیے۔ سعد ابن ابی وقاص کا حوصلہ نہ توڑ سکے، اپنے ساتھیوں سے کہا کہ چلنا ہے، سبوں نے کہا چلنا تو ہے لیکن دریا ہے، دریا ہے، کوئی پل نہیں، کوئی برج نہیں۔ دریائے دجلہ کوئی تالاب کا نام نہیں ہے، دنیا کی ایک بہت بڑی ندی کا نام ہے، گہرائی بھی زیادہ ہے، چوڑائی بھی زیادہ ہے۔ سعد ابن ابی وقاص کا حوصلہ پھر بھی پست نہیں،
تاریخ طبری میں یہ روایت موجود ہے. ان کے ساتھیوں نے پوچھا سعد ابن ابی وقاص سے کہ جائیں اس طرف تو کیسے جائیں؟ سعد ابن ابی وقاص نے کہا کسی پل کسی برج کی ضرورت نہیں، اپنے اپنے گھوڑے لو اور پانی میں ڈال دو، پار کرانا مولا کی طرف سے ہے. دریائے دجلہ کے اوپر 300 صحابہ نے گھوڑے ڈال دیے اور گھوڑے ایسے چلتے ہوئے گئے یہاں تک کہ دریا پار کر لیا، کسی گھوڑے کے ٹاپ میں تک پانی نہیں آیا. وہ چل پڑے، صحابہ کی سواریاں پانی پر چلتی رہی، دریا عبور کر کے آ گئے. ایران کی تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے، انہوں نے دیکھ کر کے کہا تھا یہ تو آنے والے انسان نہیں جنات نظر آتے ہیں. دنیا حیران ہے. اسی لیے شاعر نے کہا تھا دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دوراں کبھی کبھی، گھبرا گئی ہے گردش دوراں کبھی کبھی. یہ میرے مصطفیٰ کریم کے غلاموں کے حال تھے. اگر وہ پانی پر گھوڑے ڈال دیں مولا اس پر خشکی جیسا راستہ پیدا کرتا ہے. تمہیں پتہ ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے. یہ وہی عمر ابن خطاب ہے جو کہتے ہیں بچپن میں 2 بکریاں نہیں سنبھال پاتا تھا، میرے باپ مجھے مارا کرتے تھے، گھوسے کھاتا تھا. لیکن ایک وقت ایسا آیا مصر میں جب اسلامی حکومت آئی وہاں ایک بری رسم، ایک برا رواج چلتا تھا. عمرو بن عاص جو گورنر تھے مصر کے، انہوں نے دیکھا دریائے نیل جو مصر میں بہتا ہے سال میں ایک مرتبہ سوکھ جاتا تھا. تو مصر کے لوگ ایک 16-17 سال کی حسین لڑکی کو سجا کر کے سنوار کر کے اس دریا کے بھیٹ چڑھا دیتے تھے، بلی چڑھاتے تھے. اس کا خون جب دریا میں ڈالتے تو پھر دریائے نیل لبالب بھر جاتا تھا. یہ ان کی بری رسم، ان کا برا رواج ہر سال چلتا تھا. جب اسلام وہاں پر آیا لوگوں نے عمرو بن عاص سے کہا کہ ہمیں ایک لڑکی ذبح کر کے ڈالنی پڑے گی، نہیں تو پانی اوپر نہیں آئے گا. عمرو بن عاص نے کہا میں اس کی تو اجازت نہیں دے سکتا، اسلام اس کے خلاف ہے. لیکن آپ نے جب دیکھا کہ حقیقت میں پانی سوکھنے لگ گیا، دریائے نیل سوکھنے لگ گیا اور نیچے چلا گیا، وہ گھبرا گئے. کیا یہ رسم و رواج کو جاری رکھنا پڑے گا؟ کیا یہ دریا کو بہانے کے لیے، پانی کو اچھال لانے کے لیے یہ بری رسم کو زندہ رکھنا پڑے گا؟ اسی کشمکش میں عمرو بن عاص نے خط لکھا مدینے میں عمر ابن خطاب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امیر المومنین عمر ابن خطاب کے پاس جب خط آیا، سنو اے مسلمانوں، جو یہ کہتا ہے میرے مصطفیٰ کی غلامی میں نفع کیا ہے، حضور کی وفاداری میں فائدہ کیا ہے، کان کھول کر سن لے، فائدہ میں بتاتا ہوں. عمر ابن خطاب اس کے بعد جواب میں ایک خط عمرو بن عاص کو لکھتے ہیں جو مصر کے گورنر تھے اور دوسرا خط دریائے نیل کے نام پہ لکھتے. آج تک سنا ہے کبھی کسی نے دریا کو بھی خط لکھ کے کہا ہو، پانی کو خط لکھا ہو کسی نے؟ یہ صرف محمد عربی کے غلاموں کا راج ہے، راج ہے. خط عمرو بن عاص کو لکھا، کہا تم نے جو کیا بالکل صحیح کیا، تم اپنی اس بات پر قائم رہو، اور ایک خط میں تمہیں بھیج رہا ہوں یہ دریائے نیل میں دے دینا. دریائے نیل کو کیا خط لکھا تھا؟ خط لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے دریائے نیل اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو عمر ابن خطاب اللہ کا بندہ حکم دیتا ہے کہ جاری ہو جا، اور اگر اللہ کے حکم سے نہیں چلتا تو ہمیں تیرے پانی کی کوئی ضرورت نہیں. یہ خط لکھا اور بھیجا. حضرت عمرو بن عاص کے پاس جب عمر ابن خطاب کا خط آیا، جب دونوں خط آئے اپنا خط رکھ لیا، دریائے نیل کا خط لے جا کر دریائے نیل میں ڈالا. تاریخ میں موجود ہے اچانک جوش آیا پانی میں اور 16 گز اوپر دریائے نیل کا پانی بہنے لگا. اور اتنا ہی نہیں، 1400 سال گزر گئے، آج بھی دریائے نیل لبالب بھرا نظر آتا ہے. یہ کہنا یہ چاہتا ہوں، تم پوچھتے ہو محمد عربی کے غلامی میں ملتا کیا ہے؟ ایک بار حضور کی وفاداری کر کے تو دیکھ لو. دنیا تو دنیا ہے، پانی پر بھی مولا تمہارا راج قائم فرمائے. بے شک، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عصمت رسول اکرم، وقار رسول اکرم. سبحان اللہ. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے
تو کوئی پوچھتا نہ تھا یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول بک کر کے تو دیکھو اے جوان، بہت اچھے مفتی بک کر کے تو دیکھو۔ صاحب۔ میرا یہ پیغام ہے ہر نوجوان کو، کاش ہمارے مجمع سے، ہمارے محلوں سے، ہماری بستیوں سے چند نوجوان ایسے کھڑے ہو جائیں جو عہد کر لیں، جتنے جوش میں تم نعرہ لگاتے ہو، جتنے جوش میں تم نعرہ لگاتے ہو، کاش اتنا جوش تمہارے ایمان میں آ جائے، اتنا جوش میرے مصطفیٰ کی محبت میں آ جائے، اور یہ عہد کر لو کہ میں دنیا کو یہ بتاؤں گا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کی بات کرتے ہو، آج سے میں زندگی جیوں گا تو میرے مصطفیٰ کے اخلاق میں جیوں گا۔ جس دن یہ نوجوانوں طے کر لو تو پھر بازار نبی میں بکنے کی بات، شاعر نے کہا ہے بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے۔ سبحان اللہ۔ ایک دن تم بھی اعلان کرو گے، تمہیں بھی وہ عزتیں دیکھنی ہوں گی، انشاءاللہ۔ جو کچھ بھی عزت ہمیں ملتی ہے وہ میرے مصطفیٰ کے قدموں سے ملتی ہے۔ وفاداری کرو، وفاداری کرو۔ اب عصر کا وقت ہو چکا ہے، میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ، کیا تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا کا سب سے حسین چہرہ میرے مصطفیٰ کا ہے؟ بے شک حق ہے، آمینہ کے لال کا چہرہ سب سے حسین ہے؟ بے شک۔ سب سے حسین چہرہ ہونے کا تمہارا عقیدہ ہے تو پھر اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر دیکھو، اس حسین چہرے کی طرح تم اپنا چہرہ کیوں نہیں بناتے؟ بہت اچھا پیغام ہے حضرت۔ اگر سب سے حسین چہرہ وہ ہے تو پھر دنیا کے چہروں کی اقتدا کیوں کرتے ہو؟ بہت اچھا پیغام ہے۔ ایرے غیرے نتھو کھیرے کے پیچھے چل پڑے جو جہنم کی طرف لے جانے والے۔ آج ہمارے بچوں کو ٹک ٹاک نے تو ایسا مجرے کرنا سکھایا ہے، نعوذ باللہ، تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ یہ تمہیں نہ مرد بنانا چاہتے نہ عورت، ایک بیچ کی مخلوق بنا کر چھوڑ دیں گے، بے شک۔ اور اس کے باوجود تم اس کو فیشن سمجھتے ہو، فیشن سمجھتے ہو۔ اچھا بھلا نوجوان اپنے کانوں میں بالیاں پہننے لگ گیا، جی حضرت۔ ہاتھوں میں چوڑیاں پہننے لگ گیا، جی۔ اچھا بھلا نوجوان چوٹی رکھنے لگ گیا، اللہ۔ اچھا بھلا نوجوان کپڑے پھاڑ کر پہننے لگ گیا۔ جی جی جی۔ میں پوچھتا ہوں تجھے دنیا کا یہ فیشن پسند آتا ہے؟ اے نوجوان، اگر میرے مصطفیٰ سے عشق ہوتا تو تو یہ کہتا دنیا اگر ننگا رہنے پر فخر کرتی ہے تو میں آمینہ کے لال کی اقتدا کر کے فخر کروں، بے میں شک ان کے لباس میں فخر کروں گا۔ بے شک۔ دیکھنا پھر عزتیں کیا ہوتی ہیں، عزتیں کیا ہوتی ہیں۔ میرے عزیزو، یہ صرف ہمارا لباس ہے، جی لوگ عزت کرتے ہیں یہ میرے مصطفیٰ کے لباس کی وجہ بے شک۔ سنت کی وجہ سے، اور جب یہاں پر یہ عزت ہے تو قبر میں بھی ہوگی اور حشر میں بھی ہوگی۔ انشاءاللہ انشاءاللہ بے شک۔ آج کا میرا میسج یہی ہے، یہی میرا میسج ہے جو اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے کہا تھا، کان کھول کر سنو، 100 سال پہلے کہا تھا۔ وہ میسج کیا ہے؟ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، بے شک۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ بس اسی پر زندہ رہو کہ ہمیں جینا ہے میرے مصطفیٰ کے اخلاق میں جینا ہے، اور حضور پاک کے اخلاق کو زندہ کر کے دکھانا ہے۔ میں بار بار یہ کہتا ہوں، کچھ نوجوانوں کو یہ شرم آتی ہے، ٹوپی رکھیں گے، داڑھی رکھیں گے، لوگ ملا کہنے لگیں گے۔ تمہیں لوگوں کے تانوں پر نہیں جینا ہے، تمہیں اپنے نبی کے لیے جینا ہے۔ لوگ کچھ نہیں کہتے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ارے دنیا والوں کو چوٹی رکھنے پر شرم نہیں آتی، تمہیں داڑھی رکھنے پر کیوں شرم آتی؟ بہت اچھا پیغام ہے، بہت اچھا پیغام۔ شرم آتی ہے؟ بہرحال میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کی طرف آؤ، پھر دنیا تمہیں بتائے گی۔ میں نے دیکھا ہے ایک صحابی رسول حضرت نعمان، یہ بہت بڑے بادشاہ کے دربار میں گئے۔ جب اس بادشاہ کو پتا چلا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی آ رہا ہے
اس نے ریشم کا کارپیٹ بچھایا اور کرسی سونے کی کلئی کی ہوئی، سونے کی کلئی کی ہوئی کرسی بچھایا۔ حضرت نعمان آئے، دنیا کے اس چکا چون سے کبھی میرے آقا کے غلام اس طرح دل نہیں دے بیٹھتے۔ آئے اور اس دربار میں اپنی چھڑی سے اس ریشم کے قالین کو پھاڑ دیا اور کہا میں اس پر نہیں چلنا چاہتا۔ پھر جب کرسی کے پاس آئے اس کو ٹھوکر دے کر گرا دیا، کہا لکڑی کی کرسی پر بیٹھتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا اب تک یہ اعزاز میں نے کسی کو نہیں دیا، تم محمد عربی کے غلام و صحابی ہو، ان کے ترجمان، ان کے سفیر ہو۔ میں نے ریشم کا مہنگا قالین بچھایا اور سونے کی کلئی کی ہوئی کرسی بچھایا۔ اس صحابی نے ایک ہی جواب دیا، ایک ہی جواب دیا، تیری عزت، تیرا عزت کرنا اپنی جگہ پر، میں اگرچہ میرے مصطفیٰ سے دور ہوں لیکن ریشم میرے مصطفیٰ نے مردوں کے لیے حرام قرار دیا اور سونا مردوں کے لیے حرام قرار دیا۔ جس کو میرے نبی نے حرام کیا ہے ان کا غلام کبھی اس کو اپنا نہیں سکتا، چاہے سامنے بادشاہت ہی کیوں نہ آ جائے۔ اسی لیے حضور تاج الشریعہ نے فرمایا تھا بلحوث سن، سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں۔ بلحوث کس کو کہتے ہیں؟ نفس کا پجاری، خواہشات کے پیچھے بھاگنے والا، اس کو بلحوث کہتے ہیں۔ اور سیم و زر، سونا چاندی کو، جو سونا چاندی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں ان کو حضور تاج الشریعہ نے فرمایا تھا بلحوث سن، سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں۔ ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں۔ ہم نے نبی پاک کے غلاموں کو دیکھا ہے، جب انہوں نے دنیا کو ٹھکرایا ہے ساری دنیا مولا ان کے قدموں میں لا کر رکھا ہے۔ آج میں یہی کہہ کر جاؤں گا، اے نوجوانوں، زندگی بہت کم ہے، حالات جس طرح کے یہاں پر ہیں اس کا ایک ہی حل ہے، ایک ہی حل ہے۔ جو حالات بگڑتے جا رہے ہیں، سخت سے سخت ہوتے جا رہے ہیں، اس کا ایک ہی حل ہے۔ تم آج اس ٹینشن میں ہو کہ ہماری مسجدوں کا کیا ہوگا، ہمارے مدرسوں کا کیا ہوگا، ہماری اذانوں کا کیا ہوگا، ہماری ٹوپیوں داڑھیوں کا کیا ہوگا، تم اسی ٹینشن میں ہو۔ اور لوگ یہ کہتے ہیں بچیوں کا حجاب، عورتوں کے نقاب، یہ شریعت کے مسائل، ہر دن نئی نئی خبریں۔ اس کا حل کیا ہے؟ ان سب مسائل کا حل میں ایک ہی بات میں بتاتا ہوں، ایک ہی بات، کی محمد سے وفاتوں نے، کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ سبحان اللہ، بے شک سارے مسائل کا حل ایک ہے، سارے مسائل کا حل ایک ہے۔ اس لیے کہ دنیا جان رہی ہے کہ یہ پھیکے ہیں، اندر سے کھوکھلے ہیں، اندر سے خالی ہیں۔ اگر یہ اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں تو ان کو ان کے نبی کی سیرت کیوں نہیں معلوم؟ ایک پنڈت نے، اور وہ پروفیسر بھی ہے، انہوں نے میرے سامنے بیٹھ کر کے کہا مولانا آپ کی باتیں بڑی بڑی ٹھیک ہیں، عشق اور محبت کی آپ جو بات کر رہے ہیں، آپ کی قوم سے پوچھیں کتنے لوگ ہیں جو آپ کے نبی کی سیرت پڑھے ہوئے ہیں، کون کون ہیں جو ان کے اولاد، ان کے خاندان اور ان کی زندگی کو جانتا ہے، کتنے ہیں جو ان کی مکہ کی زندگی، مدینہ کی زندگی کو جانتے ہیں۔ بات تو ٹھیک تھی، اسی لیے دنیا آج تمہارے اوپر تلی ہوئی ہے کہ ہے تو ان کے سروں پر ٹوپیاں، چہروں پر داڑیاں اور گھروں پر مسلمانی علامات، لیکن حقیقت میں دل شاید خالی نظر آتا ہے یا عمل سے دور ہیں۔ اسی لیے دنیا کو جواب دینے کے لیے سڑک پر اتر کر احتجاج نہیں، دنیا کو جواب دینے کے لیے صرف پروٹیسٹ اور دھرنا نہیں، بلکہ یہ عہد کرنا ہے کہ میں میرے مصطفیٰ کا دیوانہ صرف باہر سے نہیں دل سے بھی نظر آؤں گا۔ میں اپنی ساری چیزیں قربان کرتا ہوں، جو میرے نبی کو ناپسند ہے اس چیز کو میں نہیں کرنا چاہتا۔ کیا اے نوجوانوں حضور کی محبت پر فدا ہو کر نعرے تو لگاتے ہو، صبح گانے سنتے ہوئے اٹھتے ہو، رات کو گانے سنتے ہوئے سوتے ہو؟ کیا یہ محبت کا تقاضا ہے؟ کیا یہ محبت کا تقاضا ہے؟ چوراہے پر کھڑے ہو کر اگر تمہاری آنکھیں بہکتی ہیں اور اجنبی لڑکیوں کے پردے کو چاک کرتی ہیں تو کیا یہ میرے مصطفیٰ کی غلامی کا تقاضا ہے؟ شرم آ جائے گی۔ تمہاری نسبت اگر میرے مصطفیٰ سے ہے
تو تمہاری آنکھیں اتنی محفوظ ہو جائیں کہ ایرے غیرے کو نہ دیکھے بلکہ آنکھیں سنبھال کر رکھے. میں آنکھیں اس لیے سنبھالا ہوں کہ دیکھنا ہے تو مجھے تاجدار کائنات کو دیکھنا ہے, سب سے حسین چہرے کو دیکھنا ہے. آنکھیں بچاؤ, اپنے اخلاق بچاؤ, اپنا ایمان بچاؤ. بس اس بات پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اے نوجوانوں اٹھو, قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو. دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. مصطفیٰ جانی رحمت لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت